لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز شروع کیے ہیں. آج اس سلسلے میں دوسرا بیان ہے اور بیان کا عنوان ہے اپنی بیوی سے تعلق اور محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی. اس عنوان پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کی بجائے ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں. اور محبت الہی کہاں کہاں بھٹکتی کرتی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو شادی کے بندھن میں جوڑا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی مل کر ایک بے مثال غریب زندگی گزارے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کر کے رکھتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے. ان کے پاس نہیں بیٹھتے, ان کی بات نہیں سنتے, ان کو اپنی بات نہیں سناتے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی جتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہو, اس کو کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور اس کو کچھ نہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کو دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے. باوجود اس کی کہ پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے ساتھ تھی, لیکن پھر بھی آپ اپنی گھر والیوں کو اپنی شدید مصروفیات سے ٹائم نکال کر وقت دیا کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تو یہ اختیار کیا تھا کہ آپ کے ازواج, آپ کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں, یہ متعدد تھی, اس لیے آپ نے ان کی باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے یہاں گزارتے, دوسری رات دوسری کے یہاں, تیسری کے
واقعیت ارادی وقف کرنا، ایک بیوی کے پاس سادنا، اس بات کی بات دلیل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ سمجھتے اور ان کو وقت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ دن کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروفی سے ٹائم نکال کر اپنے گھر والوں کے پاس جاتے، بیٹھتے، حال حوال معلوم کرتے، جیسا کہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آپ نے معمول بننے ہوتا، اگر وہاں مدینہ شریف موجود ہوتے کچھ نہ کچھ اپنے ازواج اپنی بیویوں کے یہاں وقت گزارتے، حال حوال معلوم کرتے۔ آج کل ہمارے یہاں بیویوں کے پاس موبائل ہے، مردوں کے پاس موبائل ہے، بیوی اپنا موبائل چلاتی رہتی ہے، خامد اپنا چلاتا ہے، باوجود کے گھنٹوں کے ایک کمرے بیٹھے ایک دوسرے سے حال حوال معلوم کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ چیز یہ انسانیت کی میں نفرت کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری کتنی مصروفیات کیوں نہ ہو، لیکن اپنی میں مصروفیات سے کچھ نہ کچھ وقت اپنے گھر میں کے لیے نکالیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے شدید محبت فرماتے تھے، زیادہ محبت فرماتے تھے، نہ صرف محبت کرتے بلکہ محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ یا تو بیویوں سے محبت کرتے تھے، ان سے ہر وقت لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے، اور اگر محبت ہو تو محبت کا اظہار نہیں کرتے، دل میں محبت ہونا ہو چیز ہے، زبان سے اظہار کرنا ہو چیز ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں محبت بھی رکھتے، زبان سے اس کا اظہار بھی کرتے اور عمل پیرا ہوتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بسا ہوگا محبت کا ایسا اظہار کرتے کہ وہ جملہ بسا ہوگا ضرب المثل بن جائے گا، جس طرح کہ آپ نے اپنے زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت دوسری خواتین پر ایسے ہے جیسے سعید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر۔ اب سعید کا مفہوم جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ سعید کا معنی ہوتا ہے کہ روٹی اس کے ٹکڑے کر کے اس میں گوشت والا شوربہ ڈال کے موٹی چھوٹی ڈال کے ذرا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ کھانا اسے شریک کہتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم عوام میں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن الحمدللہ علماء آج بھی اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کھانوں میں عرب کے اندر ایک مرغوب کھانا شریک کا، یعنی کھانوں میں بہت زیادہ جو اچھے کھانے شمار ہوتے تھے، ان اچھے کھانوں میں شریک بھی ایک اعلیٰ کھانا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا یہ اظہار کیا کہ عائشہ کی فضیلت دوسری خواتین پر ایسے ہے جیسے شرید کی فضیلت ہے دوسرے کھانوں پر۔ یوں دل میں محبت ہونی چاہیے خاوند کے اپنی بیوی کے بارے میں، اور اس کا زبان سے اظہار بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہ سمجھتے۔ اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل کر بہت زیادہ دعوتیں اڑاتے ہیں۔ فلانے دوست کے ساتھ چلے گئے فلاں ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، فلانے کے ساتھ چلے گئے فلاں ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، وہاں پیزے کھا رہے ہیں، وہاں برگر کھا رہے ہیں، وہاں شورمے کھا رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ کڑھائی گوشت کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ اور بیویوں کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ
ان سے بیچاریوں سے دال کا 20 سال مانگتے ہیں، خود جا کر ہوٹلوں میں دعوتیں اڑاتے ہیں اور بیویوں سے دال کا 20 سال مانگتے ہیں کہ میں 100 روپئے دے کر کہتا ہے کہ اتنے کی دال ہے اتنا کی کام. یعنی یہ اپنے لیے اس طرح کی آزادیاں اور خود عیاشیاں دعوتوں کے نام پر، لیکن بیویوں کا وہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول نہیں تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ طریقہ تھا، اگر باہر سے آپ کھانا کھاتے تو اپنے گھر والوں کو بھی اچھا کھانا کھلاتے، اور بس آپ کا دعوت آتی تو اپنے گھر والوں کے بغیر دعوت قبول نہ کرتے. کوئی کہتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے تو آپ فرماتے گھر والوں کے بھی کرو پھر آؤ. یعنی ہوٹل پہ جا کر کھا لیا اسرائیل ہمارے یہاں بچے بچارے گھر میں بنیادی جو کھانے ملتے ہیں ان سے ہی معلوم ہے. سوچے واقعہ ملتا ہے اس طرح کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ حضور آپ کی دعوت ہے، میں نے کھانا کھایا آپ کے لیے بڑا اچھا، تو آپ کی دعوت ہے، آپ فرمائیں کیا عائشہ کی بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی سیدھے سے آدمی تھے، انہوں نے حضور کا انتظام کیا تھا، اس لیے فرمایا حضرت ان کی تو نہیں آپ کی ہے. تب میں نہیں آتا. وہ کچھ دیر پھر آئے، کچھ دیر بعد پھر آئے، پھر کہا حضور آپ کی دعوت ہے. اب میں کیا عائشہ کی بھی ہے؟ کہا نہیں، میں نہیں آتا. اس طرح وہ پھر آئے، پھر کہا حضور آپ کی دعوت ہے، میں عائشہ کی بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی عائشہ کی بھی ہے. اچھا چلو پھر ہم آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بغیر دعوت قبول نہیں کرتے. آج کل ہمارے یہاں ہے کہ خاون باہر ہوٹلوں پر خود دعوتیں اڑاتے ہیں، اچھے سے کھانے کھاتے ہیں اور گھر والوں کے اچھے کھانے کی فکر نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر خاون باہر سے اس کو دعوت کھانی پڑے ہوتا ہے، ایسا بسا ہوگا کہ مجھے کچھ آتی ہے اس نے بلایا صرف ایک بندے کو ہے، گھر والوں کو نہیں بلایا، وہاں خامن دعوت کھائے گا، بیوی تو نہیں کھائے گی نا. یا کبھی دوستوں کے پاس دعوت کے جانا پڑ گیا تو وہاں مردوں کی دعوت ہے خواتین کی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ ایسے موقع پر خامن کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بھی اچھی کھانے کی چیز وہ مہیا کریں تاکہ گھر والے بھی اچھا کھائیں. اگر آپ کڑھائی گوشت کھا کے نا تو دکان تو گوشت خرید کے وہ کھا دے دے کہ آپ کسی بھی کڑھائی گوشت کھا لو میں ہاں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے گھروں کے اندر آپس میں نفرت پھیلتی ہے، اختلاف ہوتا ہے کہ جب خامن کو دعوتیں اڑاتے ہیں اور گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز مبارک نہیں ہوتا. اسی طرح نمبر 4 ہے ایک اور چیز، جس طرح ہم آپس میں دوستوں کے ساتھ مل کر بس اوقات تفریح کرتے ہیں، تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں، خوش گپیاں کرتے ہیں، ایسے بیوی کے ساتھ بھی ہونے چاہیے. تفریح بیوی کے ساتھ بھی ہونے چاہیے. بندے کا دل کرتا ہے کہ ہاں بھائی آج ہم مل کے دوست کھیلتے ہیں، فلاں چیز کھیل لیں، فلاں چیز کھیل لیں، ہاں جی آپس میں کشتی کریں، دوڑ لگائیں. اس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح دوستوں میں کام چلتے ہیں اس طرح کے. تو کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بھی کھیل کود ہونا چاہیے. بیوی کے ساتھ بھی صرف بات نہیں ہے یہ، تو اس کے ساتھ بھی اس کے اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہنسنا اس سے موجود ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یعنی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا. کیا کیا؟ دوڑ کا مقابلہ کیا. میں عائشہ چلو آج ہم دوڑنا لگائیں مل کے فلاں جگہ تک. آپ کے کیا محترمہ اما عائشہ میں ہاں کیوں نہیں. اب ان کے ذہن میں تھا کہ یعنی میں ہلکی پھلکی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نسبت میں تھوڑا بھاری ہے، تو اس لیے میں دوڑ میں جیتوں گی.
ان کے ذہن میں تھا. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و بال میں بھی یہی بات تھی کہ جب دوڑ لگاتا ہوں تو خود پیچھے رہتا ہوں, یہ جیت دیتا کہ جب خوش ہو گئے میں جیت گئی. دوڑ لگائی, میں عائشہ دوڑ لگائی تو دوڑ کے اندر اما عائشہ آگے نکل گئی, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. جہاں تک پہنچا اما عائشہ پہلے پہنچی اور خوش ہوئی, دیکھو میں دوڑ میں جیت گئی. دوڑ بیوی کو بھی کبھی کبھی جیتنے کا موقع دیتی ہے. گھر میں ہر وقت خاوند جیتتا رہتا ہے, میں ایسا بیوی کو کسی معاملے کو سچا ہونے نہیں دیتا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی موقع دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا, چلو آج دوڑ لگائیں تو جب جیت جائیں گی تو خوش ہوں گے کو میں جیت گئی. اس طرح ہوا. لیکن اب اما عائشہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید میں جیتی ہوں اپنی پھرتی کی وجہ سے, اپنی تیزی کی وجہ سے. تو حضور نے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ فرما دیا. ایک دن پھر فرمایا عائشہ آؤ آج پھر دوڑ نہ لگائیں. اما نے فرمایا ہاں جی کیوں نہیں. ذہن میں یہی تھا کہ جس طرح میں اس دن جیت گئی تھی آج بھی جیتنا ہوگی. لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوڑ لگائی آپ سلم آگے نکل گئے. آج آپ نے موقع نہیں دیا ان کو جیتنے کا. تو فرمایا عائشہ جب جیت گئے نا پہلے پہنچ گئے, فرمایا عائشہ دل کا بے دل کا یہ اس کے بدلے میں ہے. یعنی اس دن تو جیت گئی تھی, آج میں جیت گیا ہوں, لہذا اس کے بدلے میں. یہ چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات بھی کرتے تھے کہ گھر میں جو ہے وہ خاتون موجود ہے, کس طریقے سے اس کے ساتھ دل لگی ہو, اس کے ساتھ میں تفریح ہو. تو تفریح اس طرح اپنے دوست احباب کے ساتھ ہونی چاہیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, کیونکہ بیویاں چاہیے سارے گھر میں رہتی ہیں. انہوں نے کون سے گھر سے باہر جانا ہے تو وہ ہر وقت بیچاری انتظار میں رہتی ہے کہ میرا خاوند گھر آئے گا. صبح سے شام تک انتظار میں رہتی ہے. اب شام کو خاوند گھر آئے, رات تک اس طرح برتن دھونے شروع کر دیا, شروع کر دی, چلو سب کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنے کی کوشش کرو. بیچاری صبح سے انتظار میں, جب بھی گھر میں آئے تو آتے گھر میں پہنچنا ہے. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز مبارک تھا. جب گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے آتے. عائشہ فرماتی ہے, یعنی کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو چہرہ جو ہے نا وہ مسکرا رہا ہوتا ہے. خاوند کو چاہیے جب گھر آئے تو غصے سے بات کیا ہوگا نہ آئے کہ باہر کے جتنی ٹینشن ہے ساری دنیا کو بلا ڈال دے, ایسا نہ ہو, بلکہ مسکراتا ہو. کہ بیوی چاہیے صبح سے انتظار بیٹھی ہے, خاوند کو خوش نہیں کر اس کا بھی دل خوش ہے, اس کا بھی دل خوش ہے. تو بیوی سے محبت کیسی ہونی چاہیے, رویہ کیسا ہونا چاہیے بندے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں اس چیز کے اندر درس دیتی ہے کیسا ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا میاں اور بیوی کے درمیان محبت یہ دل میں نہیں ہونا چاہیے, اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی اس کا اظہار فرماتے تھے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت دوسری خواتین پر ایسے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر, اب یہ زبان سے اظہار کرنا ہوتا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر مبارک سے جو بھی اپنی زوجہ محترمہ سے محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ نے پیار سے اپنی بیوی کا نام حمیرہ رکھا ہوا تھا. اما عائشہ کا نام کیا کیسے پکارتے تھے؟ حمیرہ کے نام سے. حمیرہ نام تو عائشہ تھا لیکن پیار سے حمیرہ رکھا. یہ کیا ہے؟ یہ زبان سے محبت کا اظہار ہے, یہ رویے سے محبت کا اظہار ہے, یہ عمل سے محبت کا اظہار ہے. خاوندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں کہ اس رویے میں جو ہے وہ باقاعدہ محبت نظر آتی ہے. یہ نہیں محبت کا اظہار یہ ہے کہ خاوند ایک تھپڑ مارا آپ کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, بیوی اگر دو مار کے مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے, یہ نہیں محبت.
یہ محبت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ آج کل گھروں کے اندر خرچے کی لڑائی ہوتی ہے. بیویوں کے شکوے ہیں کہ میرا خاوند مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا. بیویوں کے شکوے ہیں. اور ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے کہ خاوند خود عیاشیاں کر رہا ہے, خود مزے اڑا رہا ہے, پیسہ اجاڑ رہا ہے, لیکن بیوی سے تھوڑے پیسے دے کر اس کا حساب مانتا ہے کہاں خرچ نہیں کہاں خرچ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر بھی دلخور کر خرچ کرتے تھے. اور آپ کا جو طریقہ کار تھا, آپ کا جو رویہ تھا, وہ آپ کا جو طریقہ کار تھا, رویہ تھا, وہ یہ تھا کہ اپنی بیویوں کو سال کا خرچہ ایڈوانس دے کرتے تھے. مہینے کا نہیں, ہفتے کا نہیں, ہاں جی کتنا, سال کا خرچہ ایڈوانس دے. یہ مثال چیز ہے. اور واقعی آج بھی کتنا ہی سرمایہ دار کیوں نہ ہو, اس کا یہ حوصلہ نہیں بڑھتا کہ بیوی اور سال کا خرچہ بڑھ جائے پورے سال کا. دیکھو عام طور پر منع کیا ہوتا ہے, خاوند بڑی مشقت برداشت کرتا ہے, بڑی محنت کرتا ہے, کس کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, دیتا اور کچھ کھانا یہ ہوتا جمع ہو جائے, اکٹھا ہو جائے. ہاں جی دادے نے اتنی زمین بنائی تھی, پردادے نے اتنی زمین بنائی تھی, میں اتنی بنا کے جاؤں گا, میرے جوڑن کا خرچ کرو. اللہ پاک نے اگر مال کی نعمت دی ہے, اس نعمت کا اثر انسان کی زندگی پر ظاہر ہونا چاہیے. مال دیا تو خرچ کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا ایک سال کا خرچہ ایڈوانس دے دیتے تھے. اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی بیوی کو بلا وجہ خرچے میں تنگی نہ دیں, بلکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو کچھ پیسے اضافی دے دیا کریں, کچھ پیسے اضافی. نمبر 7, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسے تھی کہ آپ اپنے گھر والوں, اپنے ازواج, اپنے بیویاں کی دنیا کا بھی خیال رکھتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سارا خرچہ کر دیتے ہیں, ان کی آخرت کا بھی. ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بہت زیادہ ہر وقت نوافل پڑھتے اور گھر والے کو ترغیب نہ دیتے. ایسا نہیں ہے. ایک اعمال آپ خود فرماتے, اپنی ازواج کو اس کی ترغیب دیتے. ہمارے یہاں احساس کر ہے, گھر کا سربراہ خود نماز پڑھنے جاتا ہے, بیوی کو نماز پڑھنے کہتا ہے, خود غسل کرتا ہے, اصلاح کا پابند ہوتا ہے, لیکن بیوی کو نہیں کہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ عبادت خود بھی کرتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیکیاں زیادہ کس کے نام اعمال میں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر والوں کی بھی حضرت کی فکر کرتے, ان کو بھی نماز, روزے, صدقات, زکات کی ترغیب دیتے. حتیٰ کہ اس طرح کے رمضان کے بارے میں کہ فیصلہ آتی ہے کہ رمضان کا آخری عشر جب شروع ہوتی, ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورا سال ہی بہت عبادت کرتے تھے, پورا رمضان ہی بہت کرتے. رمضان میں آتا نا, رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر و باہر کس لیتے اور پہلے سے زیادہ مشقت کرتے, یعنی زیادہ عبادت کرتے. لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود سجدات جاگتے بلکہ اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے. انہوں نے اٹھاؤ, انہوں نے جگاؤ, گھر والی کو بھی جگاتے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رات کی بات نہیں ہوتی. تو اپنی آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے, اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یا تو آخرت کی فکر ہے ہی نہیں, یا اگر بھی بندے نمازی رہ گئے, بیوی نماز پڑھ کے تو وہ خاوند کو نہیں کہتی, خاوند نماز پڑھتا تو بیوی کو نہیں کہتا. ایسا نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہیں تو پھر بھائیو اپنی بیوی کی آخرت کی فکر
کرنی چاہیے اور بیوی کو خاوند کی عقل کی فکر کرنی چاہیے. اگر وہ خود اعتماد ہونے کی پابند ہے تو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ. اور آپ کی ازواج بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. یہ آخر ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اس چیز اور اسی طرح دیکھیں دینی تعلیم یہ مرد کی بھی ضرورت ہے، یہ خاتون کی بھی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے معلم بن گیا ہے، پوری انسانیت کے استاد بن گیا ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھ کو استاد بنا کے بھیجا ہے، دنیا کے معلم تھے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ خود تو استاد ہے دنیا کے، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں پر محنت نہیں کی. آپ نے اپنے گھر والوں پر، اپنی بیویوں پر اتنی محنت کی اور ان کو دین کی اتنی تعلیم دی کہ اپنی بیویوں کو بھی دنیا میں استاد بنا. آپ کے بعد آپ کی گھر والیاں وہ انسانیت کی استاد ہیں. اور کتنے پیچیدہ مسائل ایسے تھے کہ وہ پیش آتے تو صحابہ کرام کے پاس اگر خود اپنی معلومات میں ان کا حل نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آتے اور اس مسئلے کی تحقیق کرتے تو مسئلے کا حل مل جاتا. خاص طور پہ جو خانگی مسائل، گھریلو مسائل، خاص طور پہ جو آپ کہہ رہے میاں بیوی کے پرسنل معاملات ہیں، خاص طور پہ طہارت کے، پاکی نپاکی کے اور غسل کے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات تھے، وہ آپ کی ازواج نے بیان کیے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ تم ازواج مطہرات سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، لیکن پردے کی کوئی چیز سے پوچھو، پردے کی چیز سے پوچھو. اور اس سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ بس اوقات کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا اور پتہ نہیں چل رہا تھا بھی ترجیح کس بات کو ہے، تو پھر فیصلے کے لیے امہات المومنین میں سے کسی کے پاس آئے اور آ کر مسئلے کی تحقیق کی، انہوں نے حال بتایا اور بتایا کہ یہ چیز مسئلہ. اس لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر امہات المومنین میں سے کسی سے تمہیں کوئی دینی رہنمائی دینی ہے، بات پوچھنی ہے، تو پھر پردے کی وجہ سے پوچھ لیا کرو. جب صحابہ کرام آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مسائل پوچھ لیتے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بیویوں پر دینی محنت نہیں ہے. خامد کے لیے تو عموماً مواقع ہوتے ہیں کہ وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، وہاں دینی مسئلہ سیکھ لیا، پوچھ لیا، اور اس طرح چھوٹا تھا تو محلے کی مسجد میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں استاد سے نماز دعائیں کچھ چیزیں سیکھ لی. لیکن خواتین کے لیے عموماً جو ہے وہ اس طرح کے معاملات عادت نہیں کی جاتے. حالانکہ تعلیم کی ضرورت جس طرح مرد کو ہے اس طرح دینی تعلیم کی ضرورت خاتون کو بھی ہے. اگر خود بندے گھر میں مرد ایسے ہیں جن کے پاس دینی معلومات وافر ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی دینی معلومات کو جہاں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کی خواتین کو بھی دینی معلومات دیں اور ان کو بھی دین سکھائیں. جس طرح وہ اگر مردوں کا استاد ہے تو بیوی عورتوں کی استاد بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج پر اتنی محنت کی اور ان کو اتنی دینی تعلیم دی کہ وہ صحابہ کرام کی استاد بن گئے. بات سمجھ آئی؟ کہہ دیا. اسی طرح اللہ اکبر، گھر میں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کوئی کام ہو، گھر میں کرنے میں کام ہو تو عموماً بیویوں کو ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، بس کتنے کرنا، بندہ آرام نہ منجی سے بیٹھا ہاتھ رکھ کے بیٹھا آرام نہ مزے نہ، بیوی چلے کر ادھر دوڑ رہی، کر ادھر دوڑ رہی، وہ کام کر رہی، وہ کر رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معمول نہیں تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، ازواج مطہرات نے خود اس بات کو وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، کوئی کام کرنے میں ہم مشغول ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے ساتھ اس کام میں ہاتھ بڑھاتے تھے اور اس کام میں شریک ہو جاتے اور وہ کام کرتے ہمارے ساتھ. تو لہٰذا یہ آپ کی اس مبارک زندگی سے، آپ کی اس حسنہ سے ہمیں یہ سمجھ ملتا ہے، اگر ہم گھر میں موجود ہیں، گھر کی خواتین کسی کام میں اگر لگی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیں. ہمارے یہاں آج کل تو جب بندہ اس طرح کرے اس کو عجیب الفاظ سے کر کہتی ہے رانا مرید ہے. رانا مرید کی موقع نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اس طرح ہمارے لیے یہ حکم ہے، اگر باہر بھی کام تمہارا مسلمان بھائی کر رہا ہے، اگر وہ اکیلا نہیں کر سکتا یا اس کے لیے مشقت ہے یا دیہات رہے گی، دوسرا بھائی اس کے ساتھ اس کی مدد کروا دے. اس طرح گھر کے کام میں بھی اپنی گھر والوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ ایک بہترین صفت اور اچھے تعاون کی علامت ہے. اور گھر کے اندر یہ ماحول بننا چاہیے کہ مال کے حرص یہ کم از کم ہو. زیادہ مال کی حرص جو ہے اچھی نہیں ہے. خود بھی صدقہ اور زکوٰۃ کی ترغیب دینی چاہیے، خود بھی صدقہ اور زکوٰۃ دینا چاہیے. زکوٰۃ فرضی صدقہ کا نام ہے اور صدقہ کے واجبوں کے نظر کا پیسہ فکرانے کا وغیرہ نفلی صدقات کی ترغیب دینی چاہیے. فرض تو فرض قرض ادا کرنے کا خود بھی بندہ زکوٰۃ بھی دے کے نفلی صدقہ دے، نفلی طور پر اللہ کے راستے میں کچھ مال دیتا رہے، زیادہ سے زیادہ بندی دیتا رہے اور اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز تھا، طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ صدقہ فرماتے، کثرت کے ساتھ صدقہ فرماتے. اور اس طرح کی واقعات بھی ہوتے ہیں، بہت اوقات کوئی چیز آپ کے پاس آئی تو صدقہ نہ کر سکے، آپ کے پاس رہی، آپ کو رات کو نیند نہیں آئی، آپ کروٹ میں کبھی ادھر پوچھا گیا کیا ہوا، فرماتے کہ اپنا فلاں چیز صدقے کی صدقہ کرنا تھا لیکن وہ پڑھی تو صدقہ نہیں کر سکا. صدقات کی ترغیب کثرت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے. جس طرح میں پہلے عرض کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا خرچہ ایڈوانس اپنی بیوی کو دیتے کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود گھروں کے اندر فقر و فاقہ ہوتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 دن مسلسل ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی 3 دن مسلسل ہمارے گھر کے اندر آ گئے. 3 دن رات کی روٹی نہیں کھاتے مسلسل، اگر آج کھائیے تو اگلے دن فاقہ، کھائیے تو پھر فاقہ ہے. بس وقت کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے. 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتے. ایسا کیا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا خرچہ نہیں دیتے تھے؟ نہیں، صحابہ کرام آپ پر جان شمار کرنے والے تھے. آپ کو پیسے کی کمی نہیں تھی، نہ آپ کے گھر والوں میں کمی تھی، آپ سارا خرچہ کر دیتے تھے. فاقے کس چیز کے ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تو آپ صدقہ کر دیتے محتاجوں میں، اور آپ کے گھر والوں کے پاس مال آتا تو وہ بھی صدقہ کر دیا کرتی تھی. خواہ ان کا ربی خرچہ کیوں نہ ہوتا تو وہ آتا اور غربا میں بانٹ دیتے، اس طریقے سے بانٹ دیتے اور خود گھروں کے اندر فاقے ہوتے. یہ چیز آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صدقے کے بارے میں اندر یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. آج ہم ہر وقت گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اللہ پاک کو ناراض کیا تو صدقہ اللہ کی راضی کو ختم کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتے ہیں اللہ کا. اس کے ذریعے کثرت سے صدقہ کی ضرورت ہے. خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے آپ کے گھرانے میں 1 دن فاقہ ہوتا تھا، وہ اس وجہ سے نہیں خرچہ نہیں تھا لیکن وہ غربا میں اس طرح واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟
اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سالن پیش کیا، اس میں اپنا گوشت کی بوٹی تھی، فرمایا کہ بکری ذبح کی تھی تو بکری سارا صدقہ کر دیا، بس یہی ہے جو برتن میں کچھ گوشت پیش کیا۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ پوچھا یہ تھا نا کہ گھر میں کچھ بچا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ہے، فرمایا اس کے سبب باقی سارے بچ گئے۔ ہماری اصل بچت تو وہ ہے جو ہم نے صدقہ کر دیا، یہ چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ خود سمیٹ کر رکھنا، ہاں جی، اپنے کئی مہینوں کی فکر کرنا اور غربا کی فکر نہ کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں، کثرت کے ساتھ صدقہ ہونا چاہیے۔ جو بندہ کثرت میں صدقہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال میں، جان میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نفل نماز زیادہ گھر میں پڑھتی تھی، نفل نماز گھر میں پڑھتی تھی۔ جو نماز اس کی سنتیں ہیں، پہلی سنتیں یا بار بار سنتیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ گھر میں پڑھتے تھے، اور نفل نماز بھی کثرت سے گھر میں پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے گھر میں۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ گھر کے اندر آپ اگر نماز پڑھتے تھے، اس سے گھر کے اندر نماز کا ماحول بنانا ہو سکتا کہ اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول بن جائے، مجھے دیکھ کر گھر کے دوسرے افراد بھی زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مقصد تھا۔ تو خاوند کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرے۔ فرض نماز تو مسجد میں پڑھ رہی ہے، نفل اس طرح میں نے عرض کیا کہ نبی کی مسلم سنتیں بھی گھر میں آ کر پڑھنے کا معمول تھا۔ تو آج کل جس بندے کو اس بات پہ یقین ہے کہ گھر جا کے سنتیں پوری پڑھ لوں گا، گھر جا کے پڑھ لوں گا، لیکن آج کل جس طرح میں نے عرض کیا لوگوں کا وضو شاید نہیں ملتا، ایک دوسرا مصروفیت ایسی ہوئی کہ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کئی کام یاد آ جاتے ہیں، گھر میں جا کر نماز پڑھنے کا ماحول ملتا نہیں، لیکن یہاں سنتیں نہیں پڑھی تو نہیں پڑھتے۔ جس طرح آج کل ہمارے معمول ہے جمعہ کے فرضوں کا سلام پڑھتا ہے تو آدھے زیادہ مرد باہر نکل جاتا ہے، اب وہ مجھے کتنے جو گھر میں سنتے پڑھتے ہیں۔ اگر تو معمول ایسا ہے کہ گھر جا کے سنتے پڑھ سکتے ہیں تو اچھا، لیکن اگر گھر جا کے پتہ ہے کہ بھی بچوں میں لگ جائیں گے اور مصروفیت میں لگ جائیں گے، سنتے نہیں پڑھ سکتے تو مسجد میں پڑھ کر جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ رات کی جو آپ کی نماز ہے وہ کون بیان کرتے ہیں؟ وہ گھر والیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محترمہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، 8 رکعت نماز تہجد کا معمول تھا اور 3 رکعت نماز فجر کا معمول تھا۔ فرماتی ہیں 4 رکعت پڑھتے نہ پوچھو وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کہ اب عائشہ نہ پوچھو وہ کس قدر لمبی اور حسین ہوتی، ہاں جی کیا بڑا حسین، رکوع بڑا حسین، سجدے بڑے حسین کا مطلب اطمینان کے ساتھ اور لمبے سجدے، لمبا رکوع، لمبا قیام ہوتا ہے۔ جی کون بیان کرتی ہے؟ اما عائشہ۔ اب جب اما عائشہ نے دیکھا ہے حضور کو یہ نفل پڑھتے ہوئے گھر میں، اما عائشہ نہ پڑھے گی؟ یہ بات ہے، گھر کا سربراہ گھر کے اندر کے نماز پڑھتا ہے نوافل کثرت کے ساتھ، تو دیکھ کر بچے بھی پڑھنے لگیں گے، بیوی بھی پڑھنے لگیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے۔ ہمیں چاہیے فرض نماز مرد مسجد میں ادا کرے، لیکن نوافل وہ گھر کے اندر کثرت کے ساتھ ادا کرے۔ یہ ساری کی ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بنے، یعنی تھوڑا سا نقشہ آپ لگا کے سامنے کیا جائے۔ میاں بیوی کی زندگی، بیوی کے ساتھ تعلق، بیوی کے ساتھ محبت کیسے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے اختلافات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ طلاق کی بڑی کثرت سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ یونٹ کونسل میں جائیں، جا کے دیکھیں کیا حال ہے، ایک دن کے اندر
کئی طرح کے آتے ہیں ایک دن کے اندر. اور پہلے لوگ ہوتے تھے وہ آ کر وہ نماز کے کوئی طہارت کے پاکی نپاکی کے مسائل پوچھتے تھے. آج کے بندہ مسئلہ پوچھ جائے طلاق پہ پوچھتے ہیں اور طلاق دے کے آ گئے. میں نے 3 طلاقیں دے کے آ گیا ہوں, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. اور کیا کرنا کچھ بھی نہیں. اتنی سمجھ مجھے ہے کہ طلاقیں 3 دینی ہیں, 2 نہیں دینی, 1 نہیں دینی, 3 دینی ہے صحیح کروانی. اور کچھ چکی ہیں یہ طلاق دینے سے پہلے پوچھتا نا میں بھی میرے گھر کے رات خراب ہے, میں کیسے اپنے گھر کے رات کو کنٹرول کروں. آج وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خامد اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں ٹائم نہیں دیتے, ادھر ادھر ٹائم ہے اور دوستوں یاروں کے ساتھ وہ رات گئے رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں, دعوت کھاتے اڑاتے ہیں. بیویوں کے پاس آ کر جناب رات کو صرف سونے کے لیے آتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے کو ٹائم نہیں ہے. تو اور پیسے آج کل جو فیس بک یوٹیوب اور یہ مصیبتیں آئی ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے محبتیں بیوی کی وجہ سے کری اور کام بڑھتی پھر رہی ہے. شادی شدہ بندے ہاں جی کوئی ادھر جو ہے نا وہ مار رہا ہے ادھر وہ مار رہا ہے, بھائی جھگڑے تو ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ کا اس میں حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے جس طرح اور معاملات میں ایک مثالی ایک بہترین زندگی گزاری جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. اسی طرح آپ کی گھریلو زندگی ہے, آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق ہیں اور جو محبت کی نوعیت تھی جو آپ نے جس طرح کی زندگی گزاری یہ بھی آج ساری انسانیت کے لیے اس وجہ سے. آج اگر لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنے لگ جائیں جس طرح کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تو گھر جو ہے وہ تو ایک مہکتا ہوا ہاں جی گلشن اور وہ تو ایک جنت کا نظارہ پیش کرتے. آج نفرتیں ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مرد اپنی بیوی کو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے اور مرد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دل کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو لڑائی جھگڑے کی یہ وجوہات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اسوہ حسنہ سے سبق سیکھ کر اس طرح کی زندگی گزارنے